أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان محترم، آج ہم اس ہستی کی ولادت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو نور امامت کی 10ویں کڑی ہے اور جس کی زندگی علم، طہارت، وقار اور صداقت کا حسین مرقع ہے۔ ہمارا مقصود ہمارے اور آپ کے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام ہیں کہ جنہیں نقی اور ہادی جیسے پرمعنی القاب سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ وہی ہستی ہیں جنہوں نے اپنے کردار، اپنے حلم، اپنے تقوی سے عباسی درباروں کے ظلم، فتنوں اور فکری فساد کے درمیان امامت کی شمع روشن رکھی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی ہے جب عباسی خلافت بظاہر طاقتور مگر اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ معتصم، واثق، متوکل جیسے ظالم حکمران مسند خلافت پر براجمان تھے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں پر زمین تنگ کر رکھی تھی۔ جیسے بھی ممکن ہوتا تھا امیر المومنین اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنے والے کو پریشان کرتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، ان کو کسی بھی طریقے سے برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں آپ کی ولادت، امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت 15 ذی الحجہ سن 212 ہجری کو ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت 2 رجب کو ہوئی ہے سن 212 ہجری کو۔ آپ کا لقب نقی اور ہادی جو اشارہ کر رہا ہے آپ کے کردار اور بلندی کردار کی طرف۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ثالث یا ابو الحسن صوم ہے، چونکہ آپ کے علاوہ 4 امام اور بھی ہیں، آپ کے علاوہ 3 امام اور بھی ہیں کہ جن کی کنیت ابو الحسن ہے۔ ان میں پہلے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے جن کی کنیت ابو الحسن ہے، لیکن آپ کو صرف اور صرف ابو الحسن کہا جاتا ہے۔ دوسرے امام موسی کاظم علیہ السلام کہ جنہیں ابو الحسن اول کہا جاتا ہے۔ دوسرے امام علی رضا علیہ السلام کہ جنہیں ابو الحسن ثانی یا ابو الحسن دوم کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے ہمارے اور آپ کے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کہ جنہیں ابو الحسن ثالث یا ابو الحسن صوم کہا جاتا ہے۔ آپ کو 6 سال کی عمر میں عہدہ امامت کو سنبھالنا پڑا، یعنی ابھی آپ کی عمر 6 ہی برس تھی کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کے بار آپ کے ذمے آ گیا۔ آپ کی مدت امامت 33 برس رہی ہے۔ آپ کی شہادت 3 رجب سن 254 ہجری کو ہو۔ آپ کے ولادت اور شہادت کے سن میں کسی طریقے کا اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ہاں، ولادت کے تاریخ میں اختلاف ضرور ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی ولادت ذی الحجہ میں ہوئی ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کی ولادت رجب میں ہوئی ہے، لیکن بہرحال سن میں اختلاف نہیں ہے۔ ہر ایک کا کہنا ہے کہ ولادت سن 212 ہجری میں ہوئی ہے۔ آپ کے دور امامت میں تقریباً 6 عباسی ہیں، 6 عباسی خلفاء ہیں جن کے دور حکومت میں آپ نے زندگی بسر کی ہے۔ ان سب میں متوکل سب سے بڑا ظالم و جابر حاکم تھا کہ جس کے دور حکومت میں آپ نے زندگی گزاری ہے۔
آپ کی ولادت مدینہ منورہ کے قریب ایک قریہ کہ جس کا نام سریہ ہے، وہاں کے اوپر ولادت ہوئی ہے، کہ جس قریے کو امام موسی کاظم علیہ السلام نے آباد کیا ہے، اور کئی سال تک آپ کی اولاد نے اس قریے کو اپنا وطن قرار دیا۔ عباسی خلفاء میں متوکل عباسی اہل بیت کی نسبت سب سے زیادہ دشمنی رکھتا تھا، اور مشہور تھا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام سے بہت زیادہ دشمنی رکھتا ہے، اور خاندان اہل بیت کو اذیت پہنچانے میں کسی طریقے کا تحمل، کسی طریقے کا بھی کسر نہیں چھوڑتا تھا، یہاں تک کہ اماموں کے قبروں کو مسمار کیا ہے، خاص کر قبر مطہرہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قبر کو مسمار کیا ہے، اس کے اطراف میں تمام گھروں کو مسمار کر دیا ہے، وہاں کھیتی باڑی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی نے آپ کو سن 243 ہجری میں، متوکل ہی نے سن 243 ہجری میں آپ کو مدینہ منورہ سے سامرہ بلا لیا، اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا تھا کہ اہل بیت کو اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا تھا، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو بھی اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اور باقی امام موسی کاظم، امام علی محمد تقی، امام علی نقی، یہ سب ائمہ وہ ہیں کہ جن کو بہرحال ظالم حکومت نے وطن چھوڑنے کے اوپر مجبور کیا۔ اچھا، تنہا وطن چھوڑنے کے اوپر مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ سامرہ کہ جو عباسیوں کا دارالحکومت تھا، راجدھانی تھی، 11 سال ایک فوجی چھاؤنی میں قید رکھا ہے، اور اس دوران لوگوں کے اوپر مکمل یہ پابندی ہے کہ لوگ ان سے ملاقات نہ کرنے پائیں، لیکن آپ نے ان ساری پابندیوں کے باوجود دین کی ترویج میں کسی طرح کی کسر باقی نہیں رکھی۔ لہذا جب آپ نے یہ دیکھا کہ ظالم حکومتوں کی طرف سے پابندیاں ہیں، لوگ ہم سے ملاقات نہیں کر سکتے، اور اچھا چونکہ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت اور امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ بہت قریب ہے منجی عالم بشریت امام زمان اجل اللہ تعالی الشریف سے، اور جیسے جیسے امام زمان کی ولادت کے وقت قریب آتا رہا، ظالم حکومت نے پریشانیاں اور اذیتیں بھی بڑھا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ جو آنے والا ہے وہ فخر ابراہیم و موسیٰ ہے۔ جب موسیٰ نے فرعون و نمرود کے تخت کو الٹ دیا تو یقیناً فخر موسیٰ و ابراہیم اپنے دور کے نمرود و فرعون کے تخت و تاج کو الٹ دے گا، لہذا ان پر پابندیاں کی جائیں۔ جب ادھر سے پابندی کی گئی، امام نے ترویج کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ اپنے وکلا معین کیے، اور لوگوں کو یہ حکم دے دیا کہ جن کو جو مسئلہ پوچھنا ہے ہمارے ان وکلا سے پوچھے، اور تنہا اپنے زمانے کے مسئلے کو حل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ مقدمہ ہے غیبت کے زمانے کا بھی، کہ جس طریقے سے ہمارے زمانے میں جب پابندی ہو اور لوگ ہم سے ملاقات نہ کر پائیں تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ لوگ ہمارے وکلا سے اپنے مسائل حل کریں گے، ویسے ہی غیبت کے زمانے میں کہ جب امام زمان اجل اللہ تعالی الشریف سے ملاقات کا موقع نہیں ہوگا، ملاقات کا امکان نہیں ہوگا، تو امام کی جو وکلاء عام ہیں، مراجع تقلید، ان کی طرف لوگ رجوع کریں اور ان سے اپنے مسائل کو دریافت کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم لاوارث ہو گئے ہیں اور ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی علم دینے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی احکام خداوندی بتانے والا نہیں ہے۔ نہیں، مراجع
اور فقہا وکیل ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ جو دین کو جو انہوں نے قرآن و احادیث سے سمجھا ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں تک منتقل کریں گے۔ والحمد للہ رب العالمین۔